یہ افغانستان ہے، ایک ایسی سرزمین جسے ایمپائرز کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہاں یونانی آئے، سکندر اعظم کی فوجیں آئیں، برطانوی راج بکھر گیا، روسی ٹینکوں کی ہڈیاں یہاں کے پہاڑوں میں دفن ہو گئیں، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ 2 دہائیوں کی جنگ کے بعد رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل گیا۔ مگر یہ صرف بڑی فوجوں کی شکست کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے 2 خفیہ ایجنسیوں کی ایسی جنگ کی جس کا کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی، نہ کوئی فاتح سامنے آیا، نہ ہارنے والا۔ ایک طرف بھارت کی خفیہ ایجنسی را، دوسری جانب پاکستان کی مشہور زمانہ ISI، اور میدان تھا افغانستان۔ یہ ویڈیو انہی رازوں کا پردہ چاک کرے گی جن کے بارے میں کبھی کوئی سرکاری بیان نہیں دیا گیا، مگر جنہوں نے پورے خطے کی سیاست بدل کر رکھ دی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تیز ٹی وی، جہاں بات بھی تیز اور سوچ بھی تیز۔ جغرافیہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور افغانستان کا محل وقوع خود ایک پیغام ہے۔ پاکستان، ایران، چین اور وسطی ایشیا کے درمیان گھرا ہوا افغانستان ایشیا کا دل کہلاتا ہے، مگر یہی محل وقوع اسے دنیا کی سب سے زیادہ غیر مستحکم سرزمین بھی بناتا ہے۔ مشرقی سرحد پر پاکستان، مغرب میں ایران، شمال میں روسی اثرات والے ممالک اور جنوب مشرق میں بھارت۔ یہ وہ اسٹریٹجک ہنج پوائنٹ ہے جہاں ہر ملک اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ جو افغانستان میں طاقت حاصل کرتا ہے وہ پورے خطے کو دباؤ میں لا سکتا ہے۔ را نے اسے سافٹ پاور سے قابو کرنے کی کوشش کی، قونصل خانے، اسپتال، سکولز اور ڈیمز۔ ISI نے ٹرائبل نیٹ ورکس اور علاقائی وفاداریوں سے کام لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ افغانستان خود ایک مستقل جنگی میدان بن چکا ہے، جہاں بیرونی ایجنسیاں صرف پٹھو بدلتی ہیں، نظام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی سیاست میں حکومتیں بدلتی رہیں، مگر اقتدار کا اصل مرکز اکثر خفیہ ہاتھوں میں رہا۔ 1990 کی دہائی میں جب سوویت یونین بکھر چکا تھا، افغانستان خانہ جنگی کا شکار تھا اور دنیا کی توجہ کمزور ہو چکی تھی، تب بھارت نے خاموشی سے اپنے مہروں کو بساط پر رکھنا شروع کیا۔ را یعنی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ نے اپنے قدم ناردرن الائنس کے ذریعے جمائے۔ ناردرن الائنس ایک ایسا اتحاد تھا جو طالبان کے مخالف افغان گروہوں پر مشتمل تھا، جنہیں بھارت، ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی۔ بھارت نے صرف عسکری نہیں بلکہ سفارتی اور سوشو اقتصادی محاذ پر بھی خاموش پیش قدمی کی۔ کابل، قندھار، جلال آباد اور مزار شریف میں بھارت نے 4 بڑے قونصل خانے کھولے، جنہیں پاکستان نے ہمیشہ را کے خفیہ مراکز قرار دیا۔ پھر آئے تعمیراتی منصوبے۔ بھارت نے افغان پارلیمنٹ کی نئی عمارت تعمیر کی، زرنج دلیرم ہائی وے بنائی تاکہ ایران کے ذریعے افغانستان کو تجارت کا نیا راستہ دیا جا سکے، اور سلما ڈیم، جسے انڈیا افغان دوستی ڈیم کہا گیا، اسے مکمل کر کے سافٹ امیج کو بڑھایا گیا۔ مگر ان تمام اقدامات کے پیچھے ایک بڑی اسٹریٹجی تھی۔ بھارت افغانستان میں مستقل اثر قائم رکھنا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کو مشرقی اور مغربی سرحدوں پر ایک ساتھ دباؤ میں رکھا جا سکے۔ را کا رول آفیشل دستاویزات میں ظاہر نہیں ہوتا، مگر پاکستان نے متعدد بار UN اور افغان حکومت کو ان قونصل خانوں کے غیر معمولی سائز اور خفیہ نقل و حرکت پر اعتراضات دیے۔ کہا جاتا ہے را افغانستان میں NGO کی آڑ میں بھی کام کر رہا تھا، جہاں انٹیلیجنس گیدرنگ، لوکل ریکروٹمنٹ اور مذہبی اثرات کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ ان قونصل خانوں کا مقصد صرف ویزے دینا نہیں تھا، بلکہ زمین پر ایک ایسا نیٹ ورک بنانا تھا جو دوستی کے پردے میں دباؤ ڈال سکے۔ جس وقت بھارت نے ناردرن الائنس اور تعمیراتی منصوبوں کے ذریعے کابل کے دل میں اپنی جگہ بنانا شروع کی، پاکستان نے وہی پرانی جنگی چال اپنائی، مگر خاموشی سے۔ ISI یعنی انٹیس سروسز انٹیلیجنس، جو پہلے ہی 1980 کی دہائی میں مجاہدین کے ذریعے سوویت یونین کو ناکوں چنے چبوا چکی تھی، اب طالبان کے ساتھ گہرے روابط استوار کر چکی تھی۔ پاکستان کا دفاعی نظریہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ افغانستان ایک دوست ہونا چاہیے یا پھر غیر جانبدار، دشمن نہیں بن سکتا۔ ISI نے طالبان کی کچھ دھڑوں کو پناہ، تربیت اور تعاون فراہم کیا، خاص طور پر کوئٹہ شورا، جو طالبان کی لیڈرشپ کونسل تھی، مبینہ طور پر پاکستان کے اندر محفوظ رہی۔ ISI نے افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ یعنی ایک بفر زون کی نظر سے دیکھا،
تاکہ بھارت کی مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب میں بھی بھارتی اثر کو روکا جا سکے۔ مگر یہ سب خفیہ انداز میں ہوا، نہ کوئی بڑا منصوبہ، نہ قونصل خانے، نہ اسپتال، صرف لوگوں پر اثر اور زمین پر موجودگی۔ پاکستانی قبائلی علاقوں میں موجود پشتون نیٹ ورکس جیسے وزیر اور محسود قبائل افغانستان کے اندر ISI کے سافٹ لنکس کی بنیاد بنے۔ کہا جاتا ہے کہ ISI کے گھوسٹ آپریٹیوز افغان بارڈر کے آر پار انٹیلیجنس، لاجسٹکس اور رابطے سنبھالتے تھے، بغیر کسی یونیفارم، بغیر کسی نوائس کے۔ بھارت نے ان رابطوں کو ڈی سٹیبلائزنگ کہا، مگر پاکستان کا موقف تھا کہ ہم اپنی سرحد کے تحفظ کے لیے ریجنل لنکس رکھتے ہیں، اور اگر بھارت افغانستان میں بیٹھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ را افغانستان میں دکھتا تھا، ISI وہاں محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر 11 سپٹمبر 2001 کو افغانستان میں صرف خفیہ ہاتھوں کی نہیں بلکہ کھلی جنگ کی گونج سنائی دی۔ نیو یارک کی سڑکوں پر جب ٹوین ٹاورز گرے تو کابل کی گلیوں میں خفیہ ایجنسیوں نے نئی بساط بچھانا شروع کی۔ امریکہ آیا اور ساتھ لایا کیوس، ڈرونز اور الائنسز جن میں را بھی تھا اور ISI بھی۔ نئی پوزیشننگ، چہرے اور سائے۔ را اب صرف افغانستان میں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اب مذاکراتی میزوں پر بیٹھا سویلین تعمیرات میں جھنڈا لگا رہا تھا اور بین الاقوامی ایڈ کے انڈر کور مشنز چلا رہا تھا، جبکہ ISI اب اور بھی خاموش ہو چکی تھی۔ نہ ہی وہ UN پروجیکٹس میں نظر آئی، نہ ہی میڈیا کی فوٹیج میں، لیکن اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا تو اسے خاموشی میں خطرہ سنائی دیتا۔ تاریخی تسلسل: 11 ستمبر 2001 9/11 حملہ، اکتوبر 2001 امریکہ افغانستان پر حملہ، نومبر 2001 را افسران پہلی بار امریکی مشن کے ساتھ کابل داخل، 2002 سے 2004 را اپنے کوورٹ آفیسرز افغان وزارتوں میں ایمبیڈ کرتا ہے، 2004 ISI CIA خفیہ معاہدہ، طالبان نیٹ ورکس کی لسٹنگ۔ را کو اجازت ملی کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ براہ راست کام کرے، جبکہ ISI کو کہا گیا کہ وہ پس منظر میں رہے، صرف CIA سے شیئر کرے، فیصلہ نہ کرے۔ اور یہیں سے شروع ہوئی وہ خفیہ جنگ جو نہ خبروں میں تھی، نہ فوجی پریس بریفنگز میں، مگر ہر بارود کے دھوئے میں اور ہر حملے کے بعد کی خاموشی میں موجود تھی۔ 9/11 نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا، دہشت گرد اور امن کے دائی۔ لیکن افغانستان میں ایک تیسرا طبقہ بھی موجود تھا، وہ جو امن کے نام پر اپنی انٹیلیجنس جنگ جیتنا چاہتا تھا۔ لیکن خفیہ جنگیں صرف ہار جیت سے نہیں، وقت کے صبر سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ 2021 کی گرمیوں میں دنیا ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ 15 اگست 2021 طالبان نے بغیر ایک گولی چلائے کابل پر قبضہ کر لیا۔ افغان فوج جس پر 20 سال $88 بلین خرچ کیے گئے تھے، چند دنوں میں تحلیل ہو گئی۔ خفیہ تاریخ: طالبان کا قندھار پر قبضہ 12 اگست 2021، کابل کی سرحدوں تک رسائی 14 اگست 2021، اشرف غنی کا فرار 15 اگست 2021، را کے تمام نیٹ ورک بند 16 اگست 2021، را کا خواب جو 20 سالوں میں بنا گیا تھا چند ہفتوں میں ٹوٹ گیا، قونصل خانے بند، اثاثے غائب، نیٹ ورک فریز، اور ISI جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اب مسکرا رہی تھی۔ ISI کی ڈیپ گیم۔ را نے 20 سالوں میں افغانستان میں پولیٹیکل، ڈیولپمنٹل اور انٹیلیجنس ہتھیار استعمال کیے، مگر ISI نے صرف ایک ہی ایسٹ پر شرط لگائی: طالبان۔ جب سب نے کہا یہ واپس نہیں آئیں گے تو ISI نے کہا کہ یہ خاموش ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ ISI کے سابق افسران کہتے ہیں کہ 2021 میں طالبان کی کامیابی اچانک نہیں تھی، بلکہ ایک اشروں پر محیط ڈیپ اسٹریٹجی کا نتیجہ تھی۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ را کے افغان اثاثے بے نقاب ہوئے اور کابل کے اندر پرو انڈیا لیڈرشپ ایگزائل میں گئی۔
پاکستان نے طالبان کے ساتھ فوری طور پر روابط بحال کیے۔ 20 سال کی محنت ایک دن میں گر گئی کیونکہ را نے افغانستان کو تخت سمجھا اور ISI نے اسے شطرنج۔ تخت چھن سکتا ہے مگر شطرنج جیتنے کے لیے صبر، سائے اور چالیں درکار ہوتی ہیں۔ افغانستان جہاں فوجیں آتی جاتی رہیں لیکن 2 سائے ہمیشہ موجود رہے، ایک را جو چاہتا تھا دکھائی دے اور ایک ISI جو ہمیشہ محسوس ہوتا رہا۔ مگر 2021 میں یہ محسوس ہونے والا سایہ افغانستان کے پورے نقشے پر پھیل گیا۔ کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا نامعلوم دشمن اب دارالحکومت کی سڑکوں پر آ رہا ہے۔ نہ بم گرے، نہ ٹینک چلے، نہ سلامتی کونسل کا اجلاس، بس کابل کے گلی کوچے ایک بار پھر پرانے قدموں کی چاپ سے گونجنے لگے۔ 15 اگست 2021 ایک غیر متوقع صبح، افغانستان کی حکومت جس پر امریکہ نے 20 سال، $2 ٹریلین اور 2446 فوجی قربان کیے، چند دنوں میں غائب ہو گئی، اور را جو 2 دہائیوں سے افغانستان کو اپنا ڈپلومیٹک زون بنا چکا تھا، وہ اس خاموش انقلاب کو صرف ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ کوئی الرٹ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، بس خاموشی تھی۔ خفیہ کھیل کا پردہ۔ را کے نیٹ ورک نے 2 دہائیوں میں افغان سیاست، معیشت اور میڈیا میں بے تحاشا سرمایہ کاری کی تھی۔ کئی افغان صحافی بھارتی فنڈنگ پر تھے، اہم وزارتوں میں دوستانہ چہرے لگائے گئے، اور کابل کی پالیسی اکثر دلی سے ہم آہنگ نظر آتی تھی۔ مگر ASI نے کبھی دوستی کے خواب نہیں دیکھے، اس نے صرف سائیکولوجیکل برتری پر کام کیا۔ نہ فلیگ، نہ فنڈ، صرف ذہنوں پر گرفت۔ ISI کی حکمت عملی پیشنٹ پریڈیٹر۔ ISI نے 20 سال میں صرف ایک چیز پر فوکس رکھا، ریلیشنل انٹیلیجنس، یعنی وہ تعلقات جو صرف ضرورت کے وقت کام آتے ہیں۔ قبائلی سرداروں سے ذاتی روابط، افغان طالبان گروپ سے تاریخی وفاداریاں، اور سب سے بڑھ کر موقع کا انتظار۔ ISI کو معلوم تھا طالبان کا وقت ایک دن واپس آئے گا، بس تب تک خاموش رہو لیکن آنکھیں کھلی رکھو۔ را کا زوال گراؤنڈ سے اسکرین تک۔ طالبان کی واپسی کے ساتھ ہی را کے لوکل ایسٹس خوفزدہ ہو کر چھپنے لگے، قنصل خانے بند، سفارت خانے خالی، افغان نیشنل آرمی کے اندر موجود پرو انڈیا افسران منظر سے غائب۔ وہ نظام جو دلی سے فائن ٹیون ہو رہا تھا، اب کوئٹہ، پکتیا اور خوست کی پہاڑیوں میں ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ را نے افغانستان میں جسمانی ڈھانچے کھڑے کیے تھے، ISI نے ذہنوں میں بیج بوئے تھے۔ آخرکار سچ جیت گیا، یا صرف سچ بولنے والے جیت گئے۔ یہ نہ امریکہ کی جیت تھی نہ بھارت کی ہار، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں کوئی ہتھیار نہیں بولا، صرف حکمت نے کام کیا، اور حکمت ہمیشہ وہی جیتتی ہے جو شور نہیں مچاتی۔ لیکن وہ محاذ افغانستان نہیں تھا، وہ تھا پاکستان کا اندرونی فرنٹ، ایران کی سرحدیں اور عرب دنیا کے رابطے۔ جب کابل میں بھارتی اثر ختم ہوا تو را نے اگلی اسٹریٹجی بلوچستان اور جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں میں شفٹ کر دی۔ نئی سمت، سی پیک اور گوادر کے گرد گھومتی جنگ۔ ISI جان چکی تھی کہ را اب میدان نہیں بلکہ راستے بند کرنا چاہتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک، جس پر چین نے $62 بلین لگائے تھے، اب را کے نئے ریڈار پر تھی۔ را کا مقصد اب افغانستان نہیں بلکہ گوادر سے چین تک جانے والے تجارتی راستے کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا۔ ISI کی رپورٹس کے مطابق بھارتی قونصل خانے افغانستان میں بند تو ہو گئے، مگر ان کے لوکل اثاثے اب بھی پاکستان میں متحرک تھے، خاص طور پر بلوچستان لبریشن آرمی BLA اور دیگر علیحدگی پسند گروہ جنہیں فورن فنڈنگ اور تربیت مل رہی تھی۔ 2016 میں پاکستان نے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا، جسے راک کا ڈیپ ایسٹ کہا گیا۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد را نے پسپائی نہیں لی بلکہ اپنی جنگ کا رخ بدل دیا، اور اب یہ جنگ براہ راست پاکستان کے اندر تھی۔ ISI کی نئی حکمت عملی، جیو اکنامک سیکیورٹی۔ ISI نے طالبان کی واپسی کے بعد فوجی طاقت پر نہیں
बल्कि मुआशी सलामती पर तवज्जो दी। सी पैक रोड्स की निगरानी, बंदरगाहों और इकोनॉमिक जोन्स की इंटेलिजेंस स्कैनिंग, ईरान और खलीजी ममालिक में रॉ के सिफारती असर पर काउंटर लॉबिंग। रॉ वर्सेस आईएसआई, सफारत और सबोताज की जंग। जब रॉ ने ईरान में चाबहार बंदरगाह पर सरमायाकारी की तो आईएसआई ने उसके मुकाबले में गवादर पोर्ट को रीजनल ट्रेड हब बनाने की दौड़ शुरू कर दी। दोनों एजेंसियां अब डेवलपमेंट वर्सेस डिसरप्शन के मुकाबले में दाखिल हो चुकी थी। अफगानिस्तान तो अब सिर्फ एक बाब है, असल जंग तो अब पाकिस्तान के अंदर और एशिया की जड़ों में लड़ी जा रही है। रॉ अब सिर्फ देखना नहीं चाहता, वो वापस आना चाहता है। मगर आईएसआई अब सिर्फ महसूस नहीं कराता, बल्कि पलटकर ज़रब भी लगाता है। मगर आईएसआई अब सिर्फ महसूस नहीं कराता, बल्कि पलटकर ज़रब भी लगाता है। और ये ज़रब खामोश थी, लेकिन कारी। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना मीडिया हेडलाइन, मगर दुश्मन के नक्शे एक एक करके बिखरते गए। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में जब दुश्मन ने समझा कि वो बेखतर बैठा है, तब आईएसआई ने उसे उसके आरामदेह खैमे में हिला दिया। ये वो वक्त था जब आईएसआई ने खामोशी से अपने पुराने रवाबित जगाए। वो कबाइली सरदार, वो पुराने कमांडर जो कभी जिहाद रूस में उसके साथ थे, अब एक नई हिकमत अमली में उसके साथी बने। रॉ अपने डॉलर्स और तरक्कियाती मंसूबे लेकर लोगों के दिल जीतने निकला था, मगर आईएसआई ने उन्हीं दिलों को एक सवाल दिया कि ये तुम्हें जो इमारतें दे रहे हैं, क्या ये तुम्हारे शहीद बेटों का बदल है? और ये सवाल एक आग बन गया, ऐसी आग जो न चीन में बुझी न काबुल में। और आईएसआई उस शोले की राख को नहीं, उसकी चिंगारी को संभालता रहा। ये वो लम्हा था जब दुश्मन की फील्ड रिपोर्टें खामोश हो गईं, जब उनके लोकल एजेंट्स अचानक गायब होने लगे, जब उनकी फंडिंग के सोर्सेज किसी और को मालूमात देने लगे। आईएसआई ने जंग नहीं लड़ी, बल्कि जंग को दुश्मन के अंदर उतार दिया। जिस दुश्मन को कल तक अपने नेटवर्क पर नाज था, आज वो अपने साए से डरने लगा था, क्योंकि अब मुकाबला गोली और बारूद का नहीं, बल्कि दिमाग और धोखे का था। और इस मैदान में आईएसआई हमेशा से आगे रहा है। ये अफगानिस्तान था, लेकिन ये 80 की दिहाई वाला मैदान नहीं था। ये नया महाज था, जहां दुश्मन का हर वार पलटकर उस पर ही गिरता था। और तब खामोशी से एक दरवाजा बंद हुआ, रॉ के मंसूबे का, और एक दरवाजा खुला आईएसआई के अगले वार का। रॉ अब भी अपनी आखिरी उम्मीद नॉर्दर्न अलायंस के बच्चे खुच्चे नेटवर्क को सहारा दे रहा था, लेकिन आईएसआई ने इस बार फाइलों का जवाब फील्ड एजेंट से नहीं, फगाजाती मेज से देने का फैसला किया। तालिबान वफद की दोहा मीटिंग में पुल बैक की शर्त रखी गई कि इंडियन कौंसल खानों की खाली इमारतें कल सुबह से वॉच लिस्ट पर हैं। रॉ के लिए ये एक खुला वार्निंग थी, और खुले दरवाजे के पीछे बंद किताब भी। काबुल की मुजाफात में एक स्लीपर सेल कोड नेम शफक ने रॉ की लिंक डाइवर्ट कर दी, और जब फ्रीक्वेंसी मॉनिटर पर वो आखिरी एसओएस बजा, आईएसआई का सिग्नल इंटेल सैटेलाइट पर वेरीफाई हो चुका था। टारगेट न्यूट्रलाइज डिजिटली, नो बूट्स रिक्वायर्ड। अफगान पनाह गजी कैंप में एक छोटा सा मोबाइल क्लिनिक खुला गया, जहां सिर्फ एक जुमला बोर्ड पर लिखा था, अमन की कीमत खून से नहीं, हिकमत से चुकानी होती है। ये आईएसआई का गैर एलानिया साइन ऑफ था। रॉ ने मीडिया स्पिन की कोशिश की। आईएसआई ने प्रॉक्सी से जंग जीती, लेकिन काबुल के हवाई अड्डे की लाइट्स बुझने से पहले अफगान कौमी परचम के साथ पाकिस्तान का सफ़ेद सब्ज झंडा पहली बार साथ लहरा था। एक अलामती लम्हा जो दुनिया भर के कैमरों ने तो नहीं देखा, मगर तारीख ने ज़रूर नोट किया। और यूं वो दरवाज़ा जो खुला था, एक नए रीजनल ऑर्डर की तरफ खुला। फाइलों के अंबार बंद, खुफिया बार खामोश, मगर पसे पर्दा ये तस्वीराती जीत रॉ के लिए एक चेकमेट और आईएसआई के लिए साइलेंट विक्ट्री कहलाई। अफगान सरजमीन पर इंटेलिजेंस की इस खुफिया जंग का आखिरी पत्ता फेंक दिया गया। रॉ फील्ड में दिखाई देता रहा, आईएसआई पसे मंजर में महसूस होती रही, लेकिन आखिर में महसूस होने वाली सोच ने दिखाई देने वाली हिकमत अमली को मात दी। और यही सबक है, जंग कभी हथियारों से नहीं, ज़ाविया निगाह से जीती जाती है। इम्पैक्ट
تصدیراتی خاموشی پلس ڈپلومیٹک چال ایکول ٹو جیوگرافیکل ریسیٹ۔ نتیجہ افغانستان میں نئی بساط، دکشن ایشیا میں نئی طاقت متحرک۔ پیغام آخر، جنگیں بدل سکتی ہیں مگر عقل حکمت کی چالیں ابدی ہیں۔ یہیں کہانی ختم، دروازہ بند مگر تاریخ میں ہمیشہ کھلا۔